کا معاملہ ہے تو 1965 کی جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے حلیف تھے، لیکن جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ویپن اور جو ساری چیزیں ملی ہیں وہ ساری کی ساری امریکن اسلحہ تھا جو کہ انڈیا کے پاس تھا۔ ایشیا کی اکانومی پیرالائز ہوئی تھی نا، تو ان کے پاس جہازوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، انڈین والے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ دنیا کی ہر چیز آگے بکتی ہے، انڈیا میں آپ کوئی چیز جا کے بیچ کے دکھائیں، ٹیکنالوجی لے کے آؤ اور ہمیں دے کے جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو مرضی، مجھے بھی لوٹنے دو اور آپ بھی لوٹ لو۔ We are at the top of the list of the world۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کے ہم بادشاہ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، We are the king maker۔ We are the کنگ میکر۔ ہم آزاد ملک ہی نہیں ہے، آزاد قوم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آزاد ملک نہیں ہے، آزاد قوم نہیں ہے۔ 47 میں ہم آزاد تو ہو گئے میں دیکھیں 47 میں ہم آزاد ہوئے، 49 میں چائنا آزاد ہوا ہے۔ آج چائنا کو آپ دیکھیں کہ وہ اکانومی کے وہ عروج جو ہے وہ طے کر رہا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ 71 میں بنگلہ دیش اس کے بعد دیکھیں قوموں کی جہاں پر بات کریں، ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگیں، لیکن وہ سروائیو اس لیے کر گئے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی نیشن تھی۔ جب آپ نیشن کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر نیشن ہمیشہ لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اردگان کے ساتھ بھی اس کی نیشن کھڑی ہوئی، آج وہ سروائیول پہ ہے، ورنہ وہ بھی ڈیفالٹ میں جا۔ اب اردوغان اس وقت جو ہے پاکستان میں 2 دن کے دورے پر موجود ہیں، ان کا ریڈ کارپٹ پر ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن خبر کیا سامنے آتی ہے؟ پاکستان اور ٹرکی نے مل کے جو ہے جموں اینڈ کشمیر کو کمپیئر کر دیا غزہ کے ساتھ۔ طیب اردوغان کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم سٹینڈ کر رہے ہیں کشمیری بردر اینڈ سسٹر کے ساتھ، اور دوسری جانب اسی کا رپلائی مودی صاحب جو ہے امریکہ کے اندر کرتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل 370 کا فیئرویل کر دیا ہے، وہ مدعا ہم نے ختم کر دیا۔ پاکستان اور ٹرکی مل کے جو ہے اس وقت کشمیر کا مدعا دوبارہ انٹرنیشنل اٹھا رہے ہیں۔ اس پہ انڈیا کا کیا رسپانس ہے وہ آ چکا ہے، عوام کو بتائیں گے بھی، لیکن یہ بھی بتاتے چلے کہ یو ایس اینڈ ٹرکی دونوں ہی نیٹو کے ممبر ہیں، اور ٹرکی پاکستان کو اپنا ہارٹ سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت ٹرکی کے اوپر اپنے ڈیفینس کو لے کے۔ لیکن اگر انڈیا اور ٹرکی کے ریلیشن شپ کی بات کریں، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو ٹرکی اور انڈیا کے بیچ $5 بلین کی اس وقت ٹریڈ، اور انڈیا زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے جی ٹرکی کو۔ اگر پاکستان اور ٹرکی کی بات کریں اونلی $1 بلین کی فی الوقت ایکسپورٹ ہے۔ ٹرکی کے ریلیشن شپ بھارت کے ساتھ بھی بہتر ہو رہا ہے کیونکہ وہ برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے، اور پاکستان میں نعرہ لگا دیا کشمیر کا۔ اس پر انڈیا کا کیا ری ایکشن اور پاکستان کا مل کے اس پر بات کشمیر بالکل۔ نمسکار دوستو، جے ہند جے بھارت۔ دوستو مودی جی کے امریکہ دورہ پاکستان کو ہوئی بے چینی، پاکستان نے پرتگال اور جموں کشمیر پر اٹھایا مدعا، تو کیا ہے پاک میڈیا کا ری ایکشن؟ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ جے ہند جے بھارت، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستو آج امریکہ کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ اس بیٹھک کے اندر کچھ باتیں پاکستان کے اوپر ہوئیں، کچھ باتیں چین کے اوپر ہوئیں، کچھ باتیں بنگلہ دیش کے اوپر ہوئیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، پرٹیکولرلی ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ وہ انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پہ تصور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ انڈیا کو بھیجو۔ یہ جب اسلحہ آئے گا تو کس کو خطرہ ہونا چاہیے؟ چائنا کو یا پاکستان کو؟ آبویسلی دونوں کو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، چائنا، پاکستان اور پورا خطہ اس وقت جس بڑے پیمانے پہ انڈیا کو ویپنز دیے جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 2025 میں دیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس خطے کے اندر انسرٹینٹی بڑھ سکتی ہے، کیوس پھیل سکتا ہے، ایک افراتفری شروع ہو سکتی ہے۔ کشمیر آلریڈی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس پیمانے کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ دوسرا، بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے، وہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس بات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑتا ہوں نریندر مودی کے اوپر۔ بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے ہاں میں چھوڑتا ہوں انڈیا کے اوپر وہ کیسے ڈیل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹے اوے فرام بنگلہ دیش۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے جو ہو سکتا ہے کر لو، اگر تم بنگلہ دیش کو مینج کر سکتے ہو تو کر لو۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے۔ اب سوال یہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش نے دوبارہ اسرٹ کیا اور ٹف لائن لی انڈیا کے ساتھ، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اس چیز کو
ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بنگلہ دیش ٹف لائن لیتا ہے تو اٹ مینس کہ امریکنز کی بالکل عشیر بات بنگلہ دیش کو بھی ہے کہ ہم اس چیز میں نہیں پڑ رہے اور ہم انڈیا کو فار اے مومنٹ انڈیا کے کنسرنز کو اگنور کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا کہ جب انڈیا کے فارن منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر صاحب مارکو روبیو صاحب سے ملے تھے رائٹ آفٹر دی اوتھ اینڈ رائٹ آفٹر مارکو روبیو ٹک اوتھ ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ، تو انہوں نے کچھ باتیں کی، وہ باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ دیکھیے انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے انڈیا نے کہا جی کہ ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کریں۔ ابھی حال ہی میں ایک بنگلہ دیش کے سینئر ایڈیٹر ڈیلی اسٹار کے پاکستان آئے تھے، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، بڑی گپ شپ ہوئی ان سے، اور میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو انڈیا نے امریکہ میں بات کی ہے اس کو بنگالی کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے، ظاہری بات ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، بنگلہ دیش اس چیز کو سمجھتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جو پالیسی بائیڈن کی تھی کہ انڈیا کو بنگلہ دیش میں سپیس نہیں دینی، وہی پالیسی ٹرمپ لے کے آئیں گے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ چپ کر جاؤ، انڈیا کو اپنا زور لگانے دو، اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کتنا زور ہے، انڈیا کے پاس کس طرح کا زور ہے۔ کہ اگر انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کی جائے، خاص طور پہ یو ایس کے ساتھ ریلیشن کی بات کی جائے، تو کچھ ٹائم پہلے یو ایس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان میں جو نیوکلیر ویپن ہے وہ سیف نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، مطلب جو پرائم منسٹر مودی ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر، وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے رشیا کے حوالے سے؟ جب آئل لینے کی بات آئی، سینکشنز انڈیا پہ بھی لگیں، پاکستان پہ بھی لگیں، انڈیا نے آئل لیا پھر بھی وہ بیسٹ فرینڈ، ہم نے بات بھی مانی پھر بھی ہم جو ان سے ہمارے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ دیکھیں فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن نہیں لیتے کسی بھی معاملے میں، تو پھر آپ کو وہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح گھر کے ملازم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی پالیسیز اپنی انڈیپینڈنٹلی بنائیں گے تو یاد رکھیں ہمیشہ زندہ رہنے والی قومیں وہی ہیں جو نہ ڈر ہو کے اور بہادری کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرتی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ یہاں تک تعلقات کا معاملہ ہے تو 1965 کی جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ ہمارے حلیف تھے، لیکن جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ویپن اور جو ساری چیزیں ملی ہیں وہ ساری کی ساری امریکن اسلحہ تھا جو کہ انڈیا کے پاس تھا، تو یہ تو ہمارا کبھی بھی ایلائی نہیں رہا۔ تو انڈیا کی طرف سے ہمیشہ یہی بلیم رہا ہے کہ ہم جو ان سے وہ یو ایس کے ساتھ ملتے ہیں، یو ایس کے ساتھ مل کے یو ایس کے لیے کام کرتے ہیں، انڈیا کا یہ بلیم رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ایسی پالیسی ہے انڈیا کی کہ دیکھیں وہ بات بھی اپنی مرضی کی مانتے ہیں، جو ماننی ہو وہ مانتے ہیں، جو نہ ماننی ہو وہ نہیں مانتے، پھر بھی ہر کنٹری جو بڑے بڑے کنٹری ہیں، رشیا کی بات کریں، یو ایس کی بات کریں، وہ ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ان کی مجبوری ہے۔ ہم جو ان سے بات بھی مان لیں پھر بھی ہماری نہیں مانی جاتی، وجہ کیا؟ انڈیا کی اگر بات کریں، قومیں ہمیشہ وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ آزاد ہوتی ہیں، ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ 1951 سے جب سے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا لیاقت علی خان کے دور میں، رشیا کا جو ہمیں انویٹیشن آیا تھا اس کو ہم نے ختم کر کے جب اس کو ہم نے اپنایا تھا یو ایس کا، اس دن سے آج تک ہم ان کے جب وہ غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان سے ہٹ کے کوئی ڈیسیجن لیا تو ہمارے اوپر جب وہ مختلف قسم کی پابندیاں جیسے معاشی پابندیاں، آپ نے آئل نہیں لینا، آپ نے اس سے آئل نہیں لینا۔ اب انڈیا کی آپ بات کریں تو انڈیا جب وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ رہا ہے، وہ ان کے ایلائی بھی ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک کو کس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کو آئل جو وہ اس میں سستا مل رہا ہے تو وہ سستا لیں گے۔ ریزن یہ ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ اپنی عوام کا بھی سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے حکمران ہم جن کو لے کے آتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ اور کے ممبر ہے مودی صاحب اس وقت امریکہ میں ہے اور طیب اردوغان اس دفعہ جو ہے پاکستان میں ہے اور مدعا جی کشمیر کا اٹھ گیا، تو بھارت کے اوپر کیا کوئی ٹینشن بنے گی؟ میرے خیال میں بھارت نے اپنی معیشت کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ اچھا، اور ہماری یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نیشنل انٹرسٹ سے بڑھ کے ہماری موت زیست اور ہماری عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، کشمیر عزت کا مسئلہ ہے، واہ بالکل، اور ہماری عظمت ہماری بڑائی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کشمیر سے جب پیچھے ہٹیں گے تو ایسے سمجھو پاکستان بننے کا جو اصل مقصد تھا وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مزید مصمم ارادے کے ساتھ، جیسے اردگان کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ انڈیا امریکہ میں اور اردگان پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان معاملات میں ہمیں آگے جانا ہوگا، لیکن ہمارے جو فارن پالیسی ہے
اس معاملے میں ہمارے جو فارن پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. میں یہی سمجھتا ہوں. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو بھائی نے پہلے کی ہے کہ جو ہمارا سب سے یہ مسئلہ جو زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم امت میں جو اتحاد ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اچھا، تو یونٹی نہیں ہے امہ میں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا